اچھا، ابھی خیبر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ اب دیگر وفود حضور کی طرف آنا شروع ہوئے، اور اس کے اندر بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اسی وقت جوائن کیا، اور حضرت ابو ہریرہ اور آپ کا قبیلہ جو تھا وہ بنی دوس تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے خود مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ہم مدینہ پہنچے تو ہمارے ساتھ قبیلے کے 80 افراد تھے، 80۔ ہم نے نماز فجر سبع بن عرفۃ الغفاری کی اقتداء میں ادا کی۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعت میں ویل للمطففین تلاوت کی۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے چچا نے تو 2 پیمانے بنا رکھے ہیں، ایک بڑا پیمانہ اور ایک ناقص۔ جب وہ لیتے ہیں تو بڑے سے لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو چھوٹے سے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے بتایا کہ اللہ کے رسول خیبر میں ہیں اور اب تمہارے پاس واپس تشریف لانے والے ہیں۔ میں نے کہا مجھے جس جگہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ حضور وہاں تشریف فرما ہے، میں شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے وہاں ہی پہنچوں گا۔ حضرت سبع نے ہمیں زاد راہ مہیا کر دی، ہمیں سواری کے لیے جانور بھی دیے، یہاں تک کہ ہم خیبر پہنچ گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نطاح کے قلعے فتح کر چکے تھے اور اب قتیبہ کے قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہم وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان تمام قلعوں کو فتح فرما دیا۔ حضور نے مجاہدین سے مشورہ کر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا۔ تو یہ ڈیٹیل سبل الہدیٰ میں آتی ہے اور اس کو ضیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے اس کی اور کچھ ڈیٹیلز بھی لکھی ہیں کہ خیبر میں ہی آپ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، اور آپ کے پاس یہ اشعری لوگ جو تھے اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، وہ لوگ بھی آئے۔ اسی طرح قبیلہ دوس جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ لوگ بھی آئے۔ تو ان حضرات کے آنے پر حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مال غنیمت میں انہیں حصہ دیا، تاکہ صحابہ کرام اس پر راضی ہوں کہ ان کو جو دیا جا رہا ہے، تاکہ ایک آپس میں مواقعات قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ ابن عقبہ سے روایت ہے کہ اشعریوں میں سے ایک شخص اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ یعنی دوسی تھے، ان کو انہی دونوں قلعوں میں سے مال غنیمت دیا گیا جو صلح کے ذریعے فتح ہوئے تھے، یعنی ان کو فی کے مال میں سے دیا گیا، ان کو دیگر مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا گیا۔ اب جہاں تک ان کو مال غنیمت میں حصہ دینے کے لیے حضور کا صحابہ سے مشورہ کرنے کا تعلق ہے، تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ مجاہدین خیبر کو ان کے کسی حق سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ مجاہدین خیبر کو تو ان کا سارا مال ملا، جو ان کا حصہ تھا وہ ملا۔ فی کے مال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس لیے مشورہ کیا کہ ایک تو مشورہ ہو، ایک عام مشورہ ہو جس میں سب انکلوڈ ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلے فرمائے۔ حضور بالکل اختیار رکھتے تھے، لیکن تعلیم دینا ہمیں تھی کہ میرے بعد جب تم لوگوں کا زمانہ آئے تو ایسا نہ ہو کہ تم خود سارے فیصلے کر لو، بلکہ لوگوں کو اپنے مشوروں میں انکلوڈ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں حضور سے فرمایا تھا، سورہ آل عمران میں، یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی کہ آپ ان کو مشوروں میں شامل کریں۔ حالانکہ انہوں نے آپ کو ایک مشورہ دیا جس کی وجہ سے شدید نقصان ہوا، لیکن فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے دعا استغفار پڑھیں، وشاورہم فی الامر، اور ان کو خاص خاص باتوں میں مشورے میں انکلوڈ کریں۔ تو یوں اس آیت پر بھی عمل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قرآن کا عملی جامع تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ لیا اور پھر ان اشعریوں کو اور دوسیوں کو اس مال میں سے عطا کیا۔ اچھا، اس روایت سے اس بات کی صراحت ہو جاتی ہے کہ یہ جو دونوں قلعے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فی تھے، لہٰذا یہ دونوں قلعے اور ان میں جو کچھ تھا وہ اللہ نے حضور کو فی کے طور پر عنایت فرمایا تھا، کیونکہ فی کا مال وہ ہوتا ہے جسے دشمن سے بغیر جنگ اور خون ریزی کے قبضے میں لے لیا جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس میں مشورہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا،
خیبر کی زمینیں اور اس کے باغات کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ خیبر کی زمینیں اور اس کے باغات تو مال غنیمت تھے، کیونکہ ان زمینوں اور باغات پر حضور نے غلبہ حاصل کیا اور دشمنوں کو قلعے کے اندر پناہ لینے پر مجبور کیا تھا، اور پھر سوائے قلعہ وطیح اور قلعہ سلالم کے باقی تمام قلعوں کو آپ نے طاقت کے ذریعے فتح فرمایا۔ صرف یہی 2 قلعے تھے جو صلح کے ذریعے فتح فرمائے، جس میں ایک شرط تو یہ تھی کہ دشمن کے جنگجو لوگ جتنے بھی ہیں اور ان کے بیوی بچے، ان کی جاں بخشی ہو جائے گی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ حضور سے اپنا کوئی مال نہیں چھپائیں گے، اور یہ کہ کسی بھی چیز کو یہاں سے چھپا کر نہیں لے جائیں گے، جو کچھ بھی ہوگا وہ ڈسکلوزڈ ہوگا، اور جو ان شرائط پہ پورا نہیں اترے گا پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں اگلا درس جو ہے وہ بڑا خصوصی ہو، جس میں حضرت جعفر، اللہ اکبر، حضرت علی کے جو بڑے بھائی ہیں نا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کے جو صاحبزادے ہیں، حضرت ابو طالب کے 4 صاحبزادے ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی دور کے سینٹرل ٹائم میں، درمیانی دور میں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو پھر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ تو اب اتنا عرصہ ہو گیا تھا، 18 سال کے قریب ہو گئے تھے، بہت بڑا عرصہ گزر گیا تھا، حضور نے اپنے اس پیارے بھائی کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ آئیں گے اور حضور کی جعفر سے ملاقات ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک درس میں خود اس کی ایک جو کیفیت ہے نا، اس کو پھر کسی اور درس میں نہ انکلوڈ کیا جائے، اس کا اپنا ایک درس ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کو انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ہوگا۔